اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1982 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر سے ہو رہا ہے۔ 54 سابقہ سورۃ النجم میں آپ نے دیکھا تھا کہ مقام نبوت اور منصب رسالت کو کس اعجاز اور ایجاز کے ساتھ قرآن نے بیان کیا۔ یہ سورت اسی کے تسلسل میں ہے، لیکن بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے اس میں تو کوئی تسلسل ہی نہیں رہ جاتا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ شق قمر کا معجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ۔ ہر واعظ میں، ہر میلاد کی مجلس میں، قرآن کی ہر قدیم تفسیر میں کہ حضور نے انگلی کی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر چلی آ رہی ہیں وہ، اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے شریعت میں، دین میں۔ جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں نا، ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر چلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں، متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے۔ حضور کی انگشت سے چاند کا پھٹنا، اور دلیل لائی جاتی ہے اس سے، سات قریب ہوئی اور چاند پھٹ گیا یوں۔ تو حدیث کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے، بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے۔ کہ ان کفار عرب نے آپ سے کوئی معجزہ مانگا تو آپ نے انگلی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا حصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا حصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا۔ بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مان گیا۔ تو گویا آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہے، یہ شروع سے آخر تک یہ تواتر سے چلا آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شق القمر کا معجزہ حق نے تجھے ادا کیا۔ اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی، تفسیر میں بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں، آپ نے معجزہ دکھایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اس کے متعلق پیشین گوئی ہے قرآن کی۔ تو بہرحال چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی جو چیز معجزے کے طور پہ ہے، یہ زیادہ تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور معجزہ کے چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ لیجئے، جو ابتدائی روایت میں اس سے ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے معجزہ طلب فرمایا اور آپ نے معجزے کے طور پر یہ دکھایا۔
اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے علی وجہ البصیرت، میں دلائل اور برہان کے طور پر ایک چیز کو پیش کرتا ہوں، اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ، برہان پیش کرو۔ یہ علم بصیرت کا معاملہ ہے، اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے ان کے اس مطالبے کا، اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے، وہ آیات خداوندی پر آنکھیں کھول کر کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ قرآن نے ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، کیونکہ چلی آ رہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو تھے وہ معجزے دکھایا کرتے تھے، یہ تم سے بھی معجزہ مانگتے ہیں، تو ان سے کہو کہ بابا میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر دلائل و برہان کی روح سے ایک چیز پیش کرتا ہوں، اور معجزہ کے تو معنی یہ ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے، یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ عقل کی روح سے پیش کرتا ہوں، عقل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں، اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے معنی یہ ہے کہ عقل وہاں عاجز آ جائے اس کے سمجھنے کے، یہ تو بنیادی طور پہ اس کے اختلاف ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ معجزے کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے عقل کو عاجز کر دیا جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے، تو اس سے کوئی چیز منوا لی جائے تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا، اس نے برضا و رغبت تو نہیں مانا، دل کی رضا مندی سے تو نہیں مانا، قلب اور دماغ کے اطمینان سے تو نہیں مانگا، وہ تو آپ نے معروف کرنے سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معروف کر کے اور ایک چیز منوا لی۔ یہ معروف کرنا کسی طریق سے ہو، وہ ماننا ہی نہیں کہلا سکتا، یہ تو اکراہ ہے، یہ تو زبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن کریم نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں جی ہاں 10/99 10/9 کہا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے رسول اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں، تو کہا ہمارے لیے یہ مشکل ہی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح سے کرتے کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے، لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے۔ حیوانات کے درجے تک تو یہ صورت تھی کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں تھا، انہیں پیدا اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جو طریق ان کے لیے تجویز کیا وہ اسی پہ چلتے ہیں، ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ انسانوں کی صورت میں ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے، ہدینا النجدین، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ان کا جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کریں، ان کا جی چاہے تو غلط راستہ اختیار کریں،
جس قسم کا راستہ اختیار کریں گے اس قسم کا نتیجہ بھگتیں گے. یہ سارے قرآن میں اسی چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ ہم انسان کی اس آزادی کو سلب نہیں کرتے، یہ نتیجہ خود بھگتے. اور اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شکل پیدا کی جائے ایسی جس سے یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار نہ کرے بلکہ کسی طرح سے بھی جبر کر کے کوئی راستہ اس سے منوا لیا جائے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے رسول کیا تو چاہتا ہے کہ کچھ ان کو جبر کیا جائے، ان پہ مجبور کیا جائے ان کو کہ کسی طرح سے مان جائیں یہ ہماری بات، ایمان لے آئے کسی طرح سے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو ہم سب کو ایمانداری پیدا کیوں نہ کرتے، ہمارے لیے مشکل کیا تھا؟ تو یہ طریق نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ یہ کہا گیا. تو معجزے کے تو معنی یہ ہے کہ ایک ایسی بات سامنے دکھائی جائے جس سے عقل عاجز آ جائے سمجھنے سے، اور اس کے بعد آپ وہ کہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ معجزہ اگر دکھا بھی دیا اور کرو جیسا یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیے، اتنا بڑا معجزہ کہ ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور کوئی پہاڑ، آدھا پہاڑ کے ایک طرف آدھا پہاڑ کی دوسری طرف، یا آدھا اس طرف حضور کے نیچے سے آدھا اس طرح سے، ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے. یعنی یہ ہوا کیا؟ ایسی چیز کہ جو قوانین فطرت کو بدل دیا، جن کی خاطر، جن کے مطالبے پر، تو حالانکہ بار بار قرآن نے کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قطعاً تبدیلی نہیں تم پاؤ گے ان قوانین میں جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو اتنی بڑی ایکسیپشن بھی کی، اس میں استثناء بھی کیا، قانون فطرت کو بدل بھی دیا، اور اس بدلنے کے بعد بھی ان کی کیفیت کے وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے. تو یہ تو بیکار گیا. چلیے جبرنی صحیح، اس دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو جب بھی کہے کہ چلیے صاحب تدبیر کارگر تو ہوئی، یہ کچھ کیا بھی اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہے. مینا سزد خدا را، خدا اس قسم کی چیزیں کرے گا. اسی لیے اس نے یہ کہہ دیا جہاں آیا ہے ان کے طرف سے مطالبہ کسی معجزہ دکھانے کا، وہی ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ معجزہ دکھانے سے ایمان نہیں لایا جا سکتا. یہ تو جس قدر زیادہ عقل و فکر سے تم کام لوگے اسی انداز سے ایمان لایا ہوا ایمان کہلائے گا. تو اب اگر یہ بات ان چیزوں کو دیکھیے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے ان کے معجزہ کے مطالبہ کے جواب میں یہ کہا یہ ہے کہ اے رسول تم ان کے سامنے آسمان پہ بھی چڑھ جاؤ، وہاں سے لکھی لکھائی کتاب بھی لے آؤ، تو جب بھی یہ بات نہیں بنے گی. اس لیے ہم یہ اس قسم کی چیز کرتے ہی نہیں ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم تو علی وجہ البصیرۃ ایک حقیقت کو پیش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تمہاری عقل و فکر کو، اس کی روح سے تم دیکھو. اور پھر یہ جو شق قمر کا یہاں جو ذکر آیا ہے، میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کیا ہے، یعنی عقل و فکر کو اپیل کرنے والی چیز. یہ جو چیز ہے اس کے متعلق کہا حکمت بالغۃ، اسی آیت سورت میں 5ویں آیت ہے یہ. تو یہ تو ایک ایسی دلیل ہے جو دل میں اتر جانے والی ہے. یہاں تو اس کا نام ہی حکمت کہا. عقل و فکر کی بات، علم و بصیرت کی بات، بالغۃ، دل میں پہنچ جانے والی، دل کے اندر اتر جانے والی حکمت کی بات ہے یہ. تو حکمت کی بات اور معجزہ تو 2 متضاد چیزیں ہوتی، اس میں تو دلیل ہوتی نہیں.
لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ایسا تواتر ہے جسے یہ کہتے ہیں، پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائی ہے اس میں سے آج تک، اور اپنے دور میں آپ دیکھیے کہ جس جگہ بھی آپ کوئی واقعہ سنیں گے تو میلاد کی مجلس ہوگی، شکل قمر کا معجزہ اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جھوم جھوم کر بیان کیا جائے گا سر۔ یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں ایک چیز یہ پیش کی جائے گی کہ یہ معجزہ دکھایا۔ بہرحال اس سے زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں، نظر آتا ہے کہ یہ وضعی روایات ہیں۔ جس زمانے میں یہ روایات وضع کی، عام طور پہ آپ اگر خود پڑھیں یہ جو مجموعے ہیں روایات کے تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی پست سی تھی۔ ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا پدارتھ ہے گول سا، تو جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر آ سکتا ہے آدھا ادھر آ سکتا ہے، چاند کے متعلق کوئی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جبھی یہ روایت بنی نا، ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے، یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کیا چیز، یہ کرہ ہے اتنا بڑا عظیم۔ وہ چونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنوں کہتے ہیں پنجابی جی، تو یہ تصور تھا، اسی لیے ذہن میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چاند کوئی مقامی چیز تو تھا نہیں کہ وہی عرب کے لوگ یا وہ مکے والے ہی اس کو دیکھ سکتے، وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کم از کم جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے تو وہ تو چاند تو دیکھتی ہے۔ اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہو کے یہ نیچے گرے پھر اس کے بعد اوپر جا کے پھر دو ٹکڑے ملے تو وہ تو آدھی دنیا کم از کم اس کو دیکھ لی، کسی اور نے دیکھا نہیں۔ جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دکھایا وہ مقصد پورا ہوا نہیں، وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ وہ اسات کے معنی تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے وہ اس کو قیامت اس کے معنی صرف لیتے ہیں، یعنی یہاں کا انقلاب جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ کوئی عظیم واقعہ جو اچانک نمودار ہو جائے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سات تو آپ کو پتہ ہے گھڑی کو کہتے ہیں۔ واقعات کی رفتار عجیب کون تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آتی تھی۔ واقعات جو ہے وہ گھڑی کے سیکنڈ کی طرح تغیر پذیر ہوتے ہیں، چلتا رہتا ہے آگے کی طرف۔ کچھ غلط ہو گیا چلتا۔ حوادث یا واقعات جو ہیں اس طرح سے آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عموماً یہ فرمایا تھا نا، میں نے پچھلے غالباً درس میں بھی یہ کرا ان سے کہا تھا کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک پس پردہ جو بتدریج آگے آ رہا تھا، اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آ جائے۔ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا، سات کا لفظ ہے، اور کہا کہ یہ اس لیے ہم انقلاب چاہتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ پورا پورا ملے، اور ساتھ ہے۔ اور کہا ہے کہ اس وقت تک یہ سات جو تھی یہ پنہا تھی، مضمر سی، پوشیدہ تھی، نیچے نیچے انڈر گراؤنڈ چلی آ رہی جیسے کہتے ہیں آپ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ پختہ ہو گئی ہے، اب اس کو نمودار ہو جانا چاہیے، اور نمودار ہوئی، وہ انقلاب آیا۔ تو اسات تو انقلاب عظیم کا نام ہے۔ قرآن کریم میں
یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور وہاں کی زندگی ہے، اسے بڑی تدریج سے بیان کیا گیا ہے۔ مکے کی زندگی کے بعد یہاں وہ جو اسات تھی، وہ زیر زمین جسے آج کل کہتے ہیں، اندر ہی اندر، دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ ایک انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا۔ 13 سالہ زندگی خاموشی میں نہیں بسر ہو گئی تھی، بلکہ اس تربیت میں بسر ہوئی تھی کہ اس انقلاب کے متعلق ذہنوں کو، قلوب کو تیار کیا جائے۔ اور جب یہ چیز یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اس کے بعد مدینہ کی فضا اس کے لیے زیادہ سازگار تھی، وہاں ہجرت کی اور یہ انقلاب وہاں نمودار ہوا۔ دوسرے ہی سال بدر کا جنگ میدان، اب آئیے انقلاب کی طرف۔ پچھلی سورت میں آخری آیات جو ہیں، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ تنبیہ ہے، رسول ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اپنی اس غلط روش سے باز نہ آئے اور انہوں نے اس حق کے راستے میں اسی طرح سے رکاوٹیں ڈالی تو پھر ہمارا قانون مکافات عمل آئے گا، وہ اسات آئے گی۔ یہ تنبیہ کر دو، یہ وارننگ دے دو ان کو، ممکن ہے اب بھی یہ باز آ جائیں اس سے، نہ آئے تو پھر ان سے کہہ دو کہ عزفت العازفۃ، یہ پچھلی سورت کی 57 آیت ہے، 57 کی آیت، کہ وہ پھر آنے والا انقلاب آ جائے گا اور لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اس تسلسل میں ذرا آؤ نا آگے، اور پھر کس انداز سے ہے، احمد حاضل حدیث تعجبون، تم یہ کہتے ہو تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ صاحب ہم اتنی بڑی قوتوں کے مالک ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مٹھی بھر جماعت بے سر و سامان یہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے میں نے کسی دفعہ یہ آیتیں آئی تھی وَتَضْحَكُونَ وَمَا تَبْكُونَ، یہ اس پہ ہنستے ہیں، جو تو کہتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ہنستے ہیں، ان سے کہو کہ روتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے بات کہنے کی۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غافل و بے خبر ہو کہ تمہاری یہ غلط روش جو ہے تمہیں کس تباہی تک پہنچا رہی ہے۔ یہ پچھلی سورت کی آخری آیات ہیں، وہی عزفت العازفہ، وہ ان قریب آ پہنچی ہے، وہ آنے والی گھڑی جو تھی تمہارے کی، اقتربت الساعۃ، یہ آ گئی یہاں سے سورت القمر کی پہلی آیت، انقلاب کی گھڑی پہنچ گئی سر کے اوپر تمہارے، آ گئی جس کے متعلق ہم کہتے تھے۔ نتیجہ اس کا وانشق القمر، قمر عہد جاہلیت میں عربوں کے جھنڈے کا نشان تھا، اور یہ شروع سے ہی جو جھنڈا ہے مملکتوں کا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ عجیب نشان ہوتا ہے، جھنڈے کا سرنگوں ہو جانا، جھنڈے کا جھک جانا، جھنڈے یعنی یہ چیز شکست کی مرادف ہوتی، نشانی ہوتی ہے، محسوس نشانی ہوتی ہے شکست کی۔ ون شکا جو ہے اس کے معنی صرف پھٹ جانا نہیں ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جانا بھی ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بھی اس کا ہوتا ہے، یعنی کسی کے جھنڈے کے متعلق کہنا کہ وہ آگے انقلاب کی گھڑی اور دیکھو تمہارا یہ جو اتنا وہ جھنڈا جس کے اوپر تمہیں اتنا ناز ہے کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اب تمہارے سامنے۔ بدر کے میدان میں تھوڑے عرصے کے بعد یہ جھنڈا پھر سرنگوئی نہیں ہوا، واقعی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے بعد 7 سال کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں اس کی تو ایک دھجی باقی نہیں رہی تھی سر۔ کہاں کہ فتح مکہ کے دن یہ جھنڈا جو تھا وہ بالکل ہی دفن ہی ہو گیا تھا۔ یہی وہ جھنڈا ہے جس کے متعلق یہاں تو
یہ کہا ہے کہ وہ پھٹ گیا جھنڈا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. آگے وہ انقلاب کی گھڑی دوسرے مقام پہ ہے 75/8 ہے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اس کے معنی گہن، گرہن لگنا جسے آپ کہتے ہیں، گہن میں آ جانا کسی چیز کا. زوال کے لیے یہ ہوتا ہے، اس کی روشنی جو ہوتی ہے چاند یا سورج کی گہنا جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے، کسی چیز کا زوال پذیر ہو جانا. یہاں بھی یہ چیز کہی کہ زوال پذیر ہو رہا ہے ان کا وہ جو علم ہے، ان کا نشان جو ہے ان کی قوت کا. عربوں کا، عرب جاہلیت کا نشان قمر تھا، اور ایران کا نشان شمس تھا، سورج. اب بھی ان کے جھنڈے میں وہ آپ دیکھیں کہ پیچھے کرنیں ہوتی ہیں، ان کا نشان شمس تھا. ایران کی سلطنت بہت بڑی تھی، عربوں کے ساتھ ان کی مخاصمت شروع سے جاری تھی، سخت دشمنی ہی ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے. سوال ہی نہیں تھا کہ یہ کسی طرح سے دو سلطنتیں مل جائیں. سلطنت کیا ہے، ان کی تو سلطنت ہی کوئی نہیں تھی، عربوں کی تو قبائلی زندگی بسر کرتے تھے. یہی جو کہا کہ خسف القمر، یہ جھنڈا جو ہے اس کی تابناکیاں گہن جائیں گی، زوال آ جائے گا اس کے اوپر، یہ صورت ہو جائے گی. اور آگے ہے وہ جمع الشمس والقمر، اور شمس اور قمر دونوں اکٹھے ہو کے ایک مملکت بن جائیں گے. یہ کچھ کہا جا رہا تھا مدنی زندگی کی ابتدا میں ہی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ انقلاب کی گھڑی آ پہنچی. ان کا یہ جھنڈا جو لہرا رہا ہے، آپ جس کے اوپر اتنا ان کو ناز ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. عجیب بات ہے کہ روایات میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ وہ معجزہ تھا جو حضور نے وہاں دکھایا، اور پھر یہ مکے کی زندگی کا معجزہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آدھا ٹکڑا وہ جبل ہرا کی ایک طرف پہاڑ کے اور دوسرا دوسری طرف، تو وہ تو مکے میں ہے، وہ پہاڑ جبل رحمت جسے کہتے ہیں، غار ہرا جہاں ہے. اور وہی جہاں یہ چیزیں ساتھ ہیں، یعنی عجیب چیز ہے ہمارے ہاں کی، اپنے ہاں اپنے ہی مجموعوں کے اندر وہ نہ تو وہ جامعہ احادیث جو ہے وہ انہوں نے یہ کچھ کبھی دیکھا، نہ بعد والوں نے بھی کبھی کوئی غور کیا کہ دو متضاد باتیں ہم ایک ہی جگہ کہہ رہے ہیں. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکے کی زندگی کا حضور کا یہ معجزے کا واقعہ تھا. اسی صورت میں آگے چل کے یہ 44 45 46 یہ آیتیں، ام یقولون نحن جمیع منتصر، ان کو بڑا ناز ہے اس پہ، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لشکر بڑے جری، ہماری جمعیت بہت بڑی ہے، منتصر، ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے متحدہ محاذ بنا کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے جنگ عذاب کے اندر یہ کیا ہوا تھا، یہ جتنے مخالفین قبیلے تھے وہ سارے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں. بدر کے میدان میں بھی ان کفار کے قریش کی حمایت کرنے والے بہت سے قبیلے تھے. ام یقولون نحن جمیع منتصر، ہم بہت بڑا جتھا ہے، بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی آزاد ہے، ہمارے اکٹھے ہونے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، تم کیا مقابلہ کرو گے. ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد وہی کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تم دیکھو گے کہ یہ جو اتنی بڑی جمعیت اور لشکر جرات بتا رہے ہیں،
کس طرح سے ان کو ہزیمت و شکست ہوتی ہے اور کس طرح یہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہیں، دیکھو گے تم۔ بلے سات و موعدہم والساعۃ اضحیٰ وعمر، یہ سات، یہ انقلاب وہ ہے کہ جس کے متعلق ان کو بار بار بتایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آ کے رہے گی، بڑی تلخ ہوگی، بڑی تباہ کن ہوگی۔ یہ اسی صورت میں یہ آیتیں موجود ہیں، اور میں وہ روایت کی بات کر رہا تھا۔ وہیں انہی روایتوں میں یہ ہے کہ بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے، اور یہ ہے کہ وہ وہاں خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، یہی ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یہ کہتے ہیں یہزم الجمع ویولون الدبر۔ تم دیکھو گے کہ کس طرح یہ شکست کھاتے ہیں اور کیسے پیٹھ موڑ کے بھاگتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور بدر کے میدان میں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ تو الساعۃ اس کے اندر تو ہے، بڑے ساعت و موعدہم، وہی ساعت جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ آ جائے گی۔ ان روایتوں میں یہ چیز ہے، وہ ساتھ تو بدر کے میدان میں آئی، اور ان میں یہ ہے کہ حضور اپنے خیمے میں بیٹھے یہ آیتیں تلاوت فرما رہے تھے۔ یہاں سب سے پہلی بار ان کا جو قمر کا جھنڈا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ بلکہ عجیب بات ہے، ان کے ہاں عربوں کے ہاں قمر کے معنی غلبہ کے بھی ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چاند نکلتا ہے تو ستارے سارے مان پڑ جاتے ہیں، یہ غالب آ جاتا ہے، اس طرح سے یہ اس معنی میں بھی لیا کرتے تھے۔ تو غلبہ ہو یا ان کے جاہلیت عرب کے جھنڈے کا نشان ہو، بہرحال یہ ان کی جو قوت تھی اس قوت کے متعلق ہے کہ اب وہ انقلاب آنے والا ہے، اور تم دیکھو گے کہ تمہاری قوت کس طرح زوال پذیر ہوتی ہے، کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تمہارا یہ علم، کوئی قوت تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ تم کہتے ہو کہ ہم بہت بڑی جمعیت ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اکٹھے ہو کے تمہارے مقابلے میں آؤ گے۔ یہاں کہا گیا کہ آؤ، جتنے جی چاہے تم قبائل اکٹھے ہو کے مقابلے میں آؤ گے، تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑے گی، شکست اٹھانی پڑے گی، پیٹھ دکھا کر بھاگو گے میدان جنگ سے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور وہ روایت جیسے ہے وہ صحیح نظر آتی ہے کہ حضور وہاں یہ تلاوت فرماتے تھے۔ بلکہ وہاں تو جو آگے روایت ہے وہ تو بڑی ہی جذباتی ہے کہ حضور جب صفیں سیدھی ہوئی میدان میں کھڑے ہونے کے لیے، کیا سیدھی ہوئی، 300 کے قریب یہ بے ساز و سامان مہاجر، 1000 کا لشکر جرار قریش کا وہ مقابلے میں تھا، لیکن بہرحال یہ سفارائی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے روایتوں میں کہ حضور ان سے پیچھے دعا مانگ رہے تھے، اور محویت کا یہ عالم تھا کہ ردا مبارک کندھے سے نیچے گر رہی تھی، اور وہ آپ کیا یہ رہے تھے، رب العالمین یہ پوری کی پوری جماعت جو اس وقت تیرا نام لے رہی ہے، میں انہیں لے کر اس میدان میں آ گیا ہوں کہ تیرا نام اونچا رہے۔ میں اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جماعت آج یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بڑی عجیب دعا ہے، اپنی اور اپنی جماعت کے والا نہیں ہے۔ اور بات ٹھیک، آخری رسول اور اس کی آخری جماعت یہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہاں یہ ہے کہ اس خیمے میں حضور یہ آیتیں تلاوت فرما رہے تھے کہ آنے دو ان کو، اتنے بڑے ایک ایک جتھے کے ساتھ آئے ہیں، ایک ایک دوسرے کی نصرت کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ جتھا بنا کے یہ آنے دیجیے، ابھی تم دیکھو گے کس طرح سے ان کو شکست ہوتی ہے، کس طرح پیٹھ دکھا کے بھولتے ہیں۔ ایک طرح الساعۃ وانشق القمر، کہا یہ چیز ابھی تک ہم ان کو کہے جا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور تم بھاگو۔ بڑا مہلت کا وقفہ دیتا ہے قرآن،
اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ممکن ہے بچ جائیں تباہی سے، وہ بچانے کی فکر کرتا ہے، وہ مارنے کی فکر نہیں کرتا، آخری وقت تک بچاتا چلا جاتا ہے۔ کہا لیکن ان کی تو کیفیت یہ ہے، وہیں یراؤ آیتیں یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ یہ نشانیاں نظر آتی ہیں ان کو، وہ جو ساتھ آتی ہے تو وہ یہی نہیں کہ اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتا، دیکھنے والی آنکھیں ہوں، سمجھنے والا دل ہو، تعصب نہ ہو، مخالفت اور نفرت کے پردے نہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہوں تو دیکھ سکتا ہے انسان کہ واقعی ایک تباہی ہے جو آ رہی ہے۔ کہا کہ اس قسم کی علامات بھی ان کو نظر آ جائیں۔ اب یہاں پھر وہ یقول سحر مستمر، سحر کے معنی صرف جادو کیا انہوں نے اور کہا کہ یہ وہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ جادو ہی نہیں ہے، سحر کے معنی جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، اور جادو بھی تو ایک فریب ہی ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت وہ چیز نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو دکھایا ایسا جاتا ہے، اس کی نگاہوں میں ایسا نظر آتا ہے، وہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ اب تو ہے نہیں ہمارے یہاں ایسے مداری، وہ مداری آیا کرتے تھے نا، وہ 1 روپیہ کو یوں کرتے 2 بنا دیتے تھے، پھر اس کے بعد 4 بنا دیتے تھے، نظر آتا تھا کہ 1 روپیہ کے 2 بن گئے۔ لیکن اس زمانے کا مداری یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے وہ ٹکٹ کے پیسے لے لے پھر تماشا دکھائے، وہ آخر میں پھر جھولی ٹانگ کے وہ کہا کرتا تھا کہ دیوا زیادہ خدا کے نام کا، تو وہ کہا کرتا تھا یہ کہ میں اگر 1 روپے کے واقعی 2 بنا لوں تو یہ میں پیسے کیوں مانگوں تم سے، گھر سے بیٹھے ہی دگنے نہ کرتا چلا جاؤ، یہ سب تمہاری آنکھوں کا فریب تھا۔ یہ اس کو سحر کہتے تھے وہ لوگ۔ کہا یہ جو چیز ہے یہ وہی ہے جو چلی آ رہی ہے، کہ حق کے اوپر جماعتیں ہوں گی، ان کو غلبہ ہوگا، باطل کا نظام جو ہے وہ تباہی کے اوپر آئے گا۔ اس کو افق قدیم کہا ہے دوسری جگہ قرآن نے 46/11۔ ٹھیک ہے، افق کے معنی ہوتا ہے بناوٹی بات، کہتے تھے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں اسی طرح سے، پہلے سے کہا کرتے تھے اسی طرح سے، اب یہ کہہ رہے ہیں یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے، تباہی کے سامان انہیں نظر آ جائے اپنی، لیکن آنکھوں پہ تعصب کے پردے پڑے ہوئے وہ حق کو دیکھنے نہیں دیتے، وہ نظر آتا ہے کہ 1 روپے کے 2 روپے بن رہے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نظام میں جو ان کو فریب کاریوں کے ذریعے سے مفاہدات حاصل ہو رہے ہیں، ان کے جذبات کی جو تسکین ہو رہی ہے، وہ انہیں حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی۔ کیا بات ہے، قرآن 2 لفظوں کے اندر تباہ ہونے والی قوموں کی جو غلط بینی ہوتی ہے اس کو 2 لفظوں میں بنا کر کے کہ ان کے ہاں کی جو مفاد پرستیاں، ان کے جو جذبات غالب آ جاتے ہیں جب، پھر وہ سمجھنے سوچنے کی قوتوں کو، صلاحیتوں معفو کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ سمجھ سے کام لیں، جذبات غالب نہ آئے ہوئے ہوں، تو اس قسم کی علامات ارد گرد فضا کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اتنی سی چیز کہ یہ مکے کی زندگی میں بے کس و ناقص، بے سر و سامان خرید، وہ جو شخص بھی ایمان لایا اس کے اوپر یہ اتنی سختیاں کرتے تھے کہ بس وہ سانس ہی باقی رہتی تھی اس کی، یہ کیفیت تھی ان کی۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں انکار کرتا ہوں اس صداقت سے، ایک شخص نے نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں سوچنے والے کے لیے تو یہی بڑی بات ہوگی کہ جس جماعت کی کیفیت یہ ہے، وہ اگر کہیں میدان جنگ میں مقابل میں ہمارے آگے تو ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا پہلی جنگ کے اندر 1000 کا عظیم لشکر، آج 1000 کچھ بات نظر نہیں آتی ہے، اس زمانے کی بات دیکھیے نا، پیدل تو سفر کرنا ہوتا تھا یا اونٹوں کے اوپر سفر کرنا ہوتا تھا، قبائلی زندگی تھی،
وہ پہلی دفعہ میدان میں آئی ہے اسی بے بس اور بے سر و سامان جماعت کے ساتھ مکے میں، تو پھر اپنے گھر بھی تھے ان کے، مدینے میں تو گھر بھی نہیں تھے، جسے پناہ گزین کہتے ہیں، یہ وہ ہو چکے ہوئے تھے، یہ میدان میں آئے، کون سی چیز سے جس سے انہوں نے اتنی بڑی جمعیت کو شکست دے دی؟ جو قرآن کہتا ہے کہ پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ جو ان کا استقامت تھا اپنے حق پر، جو ان کا ایمان تھا، اس میں استقامت جو تھی، یہ تھی جو میدان جنگ میں سے ان کو ہلنے نہیں دیتی تھی۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جذبات نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہوئے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہ آ جائے گی، تو تم پھر اس کو لاتے کیوں نہیں ہو؟ جلدی مچاتے تھے۔ تو دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ یوں جلدی مچا رہے ہیں جیسے عید کا چاند دیکھنا ہو، اس کو پتا نہیں کہ وہ تباہی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کوشش تم کرو کہ زیادہ سے زیادہ تاخیر سے، زیادہ سے زیادہ دیر کے بعد آئیے، کہتے ہیں جلدی سے لاؤ۔ جلدی سے اور دیر سے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر واقعہ اور حادثہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے۔ کیا بات ایسا ہے؟ یہ اپنے وقت پر، یہ معنی نہیں کہ پہلے سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے اسباب و علل کی جتنی کڑیاں چاہیے مرتب ہو رہی ہوتی ہیں، آہستہ 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 آہستہ۔ وہ نمودار کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کڑیاں پوری مل جاتی ہیں آپ کو، وہ ہے مستقر۔ کیا بات ہے لفظوں کی قرآن کی! مستقر، کسی رواں چیز کا جو موومنٹ کے اندر ہو، اس کے لیے شرط ہے، موومنٹ کے اندر چیز کا کسی مقام کے اوپر رک جانا، اسے کہتے ہیں استقرار۔ اب ایک حادثے کو، ایک انقلاب کے متعلق کہنا کہ وہ موومنٹ کے اندر ہے، رواں دواں چلا آ رہا ہے، بتدریج بڑھ رہا ہے، اور وہ جس مقام پہ آ کر رک گیا، وہ ہے جسے انقلاب کی گھڑی کہا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ انہیں پتا نہیں کہ آ رہا ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ پھر رک کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو کہا اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اسباب و علل کی، کاز اینڈ ایفیکٹ کی، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آئے گا وقت کے اوپر، کتنی تیز آگ ہو اور دیگچی پانی کے اوپر آپ چڑھا دیجئے، جو جی میں آئے کر کے دیکھیے، اس نے تو اس ٹیمپریچر پہ جا کے کھولنا ہے جس پہ اس کا کھولنا مستقر، وہ اس کا مستقر ہے۔ اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہیٹ کو، وہ گرمی کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے پانی، اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ آگ پہ پانی رکھنے سے کھولنا شروع ہو جائے گا، تو یہ کھولتا کیوں نہیں ہے؟ کلو امر مستقر، قرآن ہے عزیزان من، قرآن ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواہا راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے، پردہ ہے ساز کا۔ نگاہیں ہوں تو پردے کے نیچے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس پانی کے اندر ابزارب ہو رہا ہے۔ اس سے کذبوا، یہ جھٹلاؤ نہیں کہ غلط کہہ رہا تھا کہ یہ کھول جائے گا پانی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حرارت اس کے اندر ہو رہی ہے پیدا، تو وہ ایک خاص وقت پہ آ کر اس نے کھولنا ہے۔ کلو امر مستقر، میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ بات نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز، بلکہ یہ کہ قانون کا تقاضا یہ ہے، قانون تدریج کا، کہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی ہوئی آئیں اور وہ ایک وقت کے اوپر جا کے پھر اس کے اندر نمود ہو۔ فطرت کے سارے جتنے بھی یہاں نظام و کاروبار ہیں، اس میں یہی جو مہلت کا وقفہ ہے، بتدریج کسی چیز کا ہونا، یہی ہے ساری چیز۔ درخت، بیج، وہاں سے کونپل، وہاں سے پودا، وہاں سے شجر، درخت، اپنے وقت کے اوپر اس درخت کے اندر پھر پھل لگتا ہے،
اور وہ اتنا سا پھل جو جی میں آئے کر کے دیکھیے، وہ اس اپنے وقت سے پہلے پھل پکتا نہیں، موٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے وقت پہ جا کے وہ پھل بننا ہے اور پھل پکنا ہے۔ فطرت کے سارے کاروبار میں یہ جو قانون امہال کہتے ہیں نا، مہلت کا وقفہ جو ہے، یہ اس کی بنیادی چیز۔ مرض کا علاج اسی طرح سے ہو، بلکہ پہلے تو کہیے کہ مرض اسی طرح سے آتا ہے۔ یہی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب راتی چنگا پالا سوتا سی، سویرے اٹھ کے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاگل جیا ہو گیا، اور رات میں پاگل نہیں ہو جاتا۔ وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بہت پہلے لانا چاہیے تھا۔ کل امر مستقل وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ ان کی نگاہیں ہوتی تو دیکھتے کہ اس کی سائنس، اس کی سمٹمز، اس کی خبریں آ رہی تھی ان کے پاس۔ ایسی چیزیں کہ وہ ان کے اس مفاسد سے روک دیتی، ان کو تباہی نہ آتی، رک جاتے۔ یہ ایسی چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے کہ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لیتے تو تباہی سے بچ جاتے۔ وہ کیا چیز تھی جو آ رہی تھی؟ وہی حکمتٌ بالغۃ۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ معجزے دکھائے جا رہے تھے ان کے، اور یہ اس پہ بھی نہیں مانتے تھے۔ کیا چیز تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اور اسے یہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ حکمت بالغۃ، ریزن اور ریشنلزم، دلائل و براہین، علم و بصیرت، اس کی روح سے یہ چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے۔ بالغۃ ان کا لفظ یہی نہیں کہ وہ باہر کی باہر رہ جاتی ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان تعصب کے پردوں کو دور کرے وہ تو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی چیزیں تھیں۔ لیکن فی قلوبہم مرض، ان کے تو دلوں میں ایک مرض ہے۔ مریض قلب جو ہے حکمت بالغہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ فما تغنی النذر، نتیجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ان کو وارن کیا جاتا تھا اس سے انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، اپنی روش میں آگے بڑھتے رہے۔ فتولی عنہم، سمجھانے کے لیے روکا ان کو، بجائے اس کے کہ کان دھر کے بات سنتے، اعراض برتا، گریز کی راہیں نکالی، منہ موڑ کے چل دیے۔ فتولی عنہم، تو پھر یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ پھر وہ دن آ پہنچا یا آ پہنچے گا کہ جس دن آواز دینے والا انہیں اس چیز کی طرف آواز دے گا جو بڑی ہی سخت ہے، بڑی تباہ کن وہ ہوگی۔ خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر۔ اس جنگ کے لیے، اس میدان کے لیے آواز دینے والا آواز دے گا۔ میدان جنگ میں پھر ان کے جھنڈے کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ان کی قوت زوال پذیر ہو جائے گی، تباہی ان کے اوپر آ جائے گی۔ یہ جھکی ہوئی نظروں سے چلے آ رہے ہوں، یہ اتنے بڑے بڑے سرکش سردار جو کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے تھے، ان کی کیفیت یہ۔ اب میدان جنگ کے بعد قیدیوں کی حیثیت سے جب وہ آتے ہیں اتنے بڑے، تو دیکھیے ان کا نقشہ جو ہوتا ہے جھکی ہوئی نظروں سے۔ اب یہاں پھر یہ انہوں نے کہا یخرجون من الاجداث، کہ یہ قیامت کی
میں نے کہا نا کہ یہاں تو بس ایک چیز تھی شروع کی، وہ جو ہوتا ہے نا وہ تالا حرفوں والا، اس میں ایک حرف ذرا آگے کر دیا جائے تو بس اس کے بعد پھر جو جی میں آئے کر کے دیکھیے وہ تالا کھلتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جو انہوں نے ان تمام چیزوں کے تالے ڈال دیے اور وہ کھل نہیں رہے تھے، ایک ہی چیز، جہاں کہا قانون مکافات عمل، جہاں کہا غلطی کا نتیجہ، باطل نظام کا نتیجہ، انہوں نے کہا قیامت ختم۔ اور اس کے بعد پھر شاید اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی قدر خدا جانے کی جائے گی۔ عاقبت پہ ہر چیز کی آمد میں اٹھا رکھی، اس دنیا سے تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا۔ اور پھر تھپکیاں دینے والے آ گئے، افیون پلانے والے آ گئے۔ اس دنیا میں جتنے ذلیل و خوار ہو گئے اتنا ہی خدا کے ہاں مقرر ہو گئے جناب۔ بھوک پیاس ننگ کھانا خرابی، یہ سب خدا کے پیارے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ جہاں کسی نے کہا کہ صاحب دیکھیے کہ ہم غریب آدمی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑا نہیں، ان لوگوں کو دیکھیے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، اور ان کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں کیا۔ زبان نہ کھولیے، سب 4 دن کی بات ہے، ان کو کر بنی دیجیے، اس کے بعد آخرت میں تم جنت میں، یہ جہنم میں ہوں گے۔ میں رات دی روٹی کا پوچھنا پیا ہے، تم ہائی کورٹ کی تاریخ دین دیا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کے ساتھ حزن بھی کہا تھا، یہاں کہا تھا من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہماری اس رہنمائی کے اوپر اس راستے پہ چلے گا، ایک تو خوف نہیں ہو، خوف تو بیرونی خطرات کو کہتے ہیں، ایک دوسری چیز ہے جس کو حزن کہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میرا خیال ہے یہ پرچہ شائع ہو گیا ہے، ہاں جی، اسی پرچے کے اندر میرا مضمون آیا ہے، اس کا عنوان ہی ہے خوف و حزن۔ میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے کتنا بڑا عذاب ہے یہ، جسے قرآن نے خوف اور حزن ساتھ کہا ہے۔ تو حزن کے بہت سے معنی میں نے دیے ہیں، اس کے اعتبار سے پرچے میں ہے جی، اور کیا، اور پیمفلٹ بھی، اچھا اس کا پیمفلٹ بھی شائع ہو گیا ہے۔ عربوں کے ہاں یعنی حزن کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے کوئی بات آج ہونے کو، کیسے پتہ چلا تمہیں؟ پتہ تو نہیں چلا، جی بہت چاہتا ہے رونے کو، تو شعور میں ایک افسردگی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے جس کا اس کے شعور کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر دل ہے کہ بیٹھا جا، کیا بات ہے یہ جگر، وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ جو اس کے باوجود دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ اور اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ ایک کام کرنے والا محنت کش مزدور صبح جاتا ہے کہیں سے محنت کے لیے، ملے تو بچوں کے لیے روٹی لے آئے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، کام اس کو ملتا نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ شام کو یہ مزدور جس انداز سے گھر کی طرف آتا ہے، جو کچھ اس پہ بیت رہی ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ اکبر، کیا کتاب ہے اور کیا کتاب ہے۔ خوف سے ہی معمول نہیں رہے گی یہ جماعت جو ہمارے راستے پہ چلے گی، حزن بھی نہیں ہوگا، دل گرفتگی نہیں ہوگی، افسردگی نہیں ہوگی، پژمردگی نہیں ہوگی، غیر محسوس خوف جو ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، قطعاً یہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں آگے جا کے جس کو جنت کی زندگی کہا گیا ہے، ان کے نزدیک تو وہاں کی زندگی ہے نا، یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ، وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز جو وہ شکریہ ادا کریں گے اہل جنت خدا کا، تو کہیں گے کہ وہ کہ جس نے ہمارا حزن دور کر دیا۔
خوف تو باہر کی طاقتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو حزن ایک چیز ہے وہ صحیح نظام کے اندر ہی دور ہو سکتا ہے. کسی کو کسی کی طرف سے کوئی شکایت، کوئی خطرہ، کوئی گناہ، کوئی شکوہ نہ رہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے دلوں سے غل جس کو کہتے ہیں وہ دور کر دیا جائے گا. غل کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جسے دوسرے سے چھپانے کی کوشش کی جائے. کہا یہ معاشرہ ایسا ہوگا کوئی کسی دوسرے سے کچھ چھپائے گا ہی نہیں. تو حزن تو اس سے پیدا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یار ملا تو تھا بڑا ہنس کر، تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، مجھے کچھ اور نظر آتا ہے. اس کی ہنسی بھی یہاں افسردگی کا باعث بن جاتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا نظر آتا تھا. ہنسی بھی منافقت کی تھی. حزن نہیں ہوگا اس میں. تو میں نے کہا نا کہ ان کی ہر بات قیامت. اب یہ جو چیز ہے نا خشان ابصارہم یخرجون من الاجداث، کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئی آئیں گے. قیدیوں کی بات ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح سے نگاہیں جھکی ہوئی ان کی ہوں گی. وہ اسی زمانے میں اجداث ٹھکانوں کو کہتے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی ہو وہاں سے یہ نکلیں گے نگاہیں جھکی ہوئی. کانہم جراد منتشرون. ان کی کیفیت یہ کیا بات ہے. یہ ٹڈی دل تو آپ نے اب غنیمت کچھ عرصے سے نہیں آ رہا، لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ جو جمیع منتصرون کہا تھا نا انہوں نے، اتنا بڑا لشکر کہا آئے تو تھے ٹڈی دل کی طرح. یوں نظر آتا تھا کہ ہر چیز چٹ کر کے چلے جائیں گے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے منتشر ہوئی کہ ایک جراد تو کہتے ہی الگ الگ ہو جانے والی ٹڈی کو ہے، کہ وہ اس طرح سے الگ الگ ہوئی. ایک ٹڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. جمعیت اتنی بڑی تھی، انجام اس کا یہ ہے کہ ایک ایک ٹڈی الگ ہو گئی ہے سب ان کے ہاں کی. اندازہ لگائیے. قیدی ان کے نگاہیں شرمگی، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور من بھر کا قدم ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی پھر مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. ہاں جس نے آواز دی ہے جلدی چلے آؤ جناب، پھر اس کی طرف چلے جائیں گے وہ قیدیوں کی طرف سے. اور وہاں پہنچ کے یہ مخالفین کہیں گے کہ یہ دن بڑی ہی مشقت کا دن ہے، بڑی ہی عسرت کا دن ہے جو آج ہمارے سامنے آیا. سورہ القمر کی آیت 8 تک عزیزان من ہم آ گئے. 9 سے ہم پھر میں نہیں کہوں گا کچھ، 9 سے ہم اگلے درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.